أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صلوات پڑھیں بآواز سے. پروردگار تمام مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، سب مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم فرمائے، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے. صلوات پڑھیں بآواز سے. فصل اضحیٰ کا آغاز ہو چکا ہے. آج ماہ محرم کی پہلی تاریخ ہے اور اس اضحیٰ کا آغاز ہوا ہے کہ جو آج سے نہیں، 1400 سال سے نہیں، ہزاروں سالوں سے منائی جا رہی ہے. ابھی آپ سن رہے تھے قبلہ صاحب سے کہ حسین ابن علی کوئی معمولی نام نہیں ہے. آج تک تاریخ انسانیت میں کبھی کسی کے قتل سے پہلے کسی نے گریہ نہیں کیا. تو پوری تاریخ اسلامی دیکھ لیں، تاریخ انسانیت دیکھ لیں، کبھی کسی کے مرنے سے پہلے کوئی گریہ نہیں کرتا. لیکن یہ فقط شخصیت حسین ابن علی ہے کہ جس کی شہادت سے ہزاروں سال پہلے سب انبیاء نے گریہ بھی کیا ہے. انبیاء نے حسین ابن علی پر آنسو بھی بہائے ہیں. سب سے پہلا انسان روئے زمین پر حضرت آدم ہے اور حضرت آدم کا سب سے پہلا کام توبہ کو قبول کرانا تھا. اللہ کے دربار میں حضرت آدم نے دعا کی لیکن توبہ قبول نہ ہوئی. ترک اولا ہوا تو حضرت آدم سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، نعوذ باللہ. لیکن قرآن کہتے ہیں توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی. آخر حضرت جبرائیل آئے، کہا اگر آدم توبہ قبول کرنی ہے تو طریقہ یہ نہیں ہے اس کے دعا کرنے کا. کہا میں کیا دعا کروں؟ فتلقا، اللہ نے کچھ نام تلقی کیے، اس کو کچھ نام بتائے، کچھ کلمات بتائے. حضرت آدم نے ان کلمات کو ادا کیا. کلمات کیا تھے؟ روایت میں یہ کہ حضرت آدم کو بتایا کہ آدم اگر توبہ قبول کرنی ہے تو ان 5 ناموں کے ذریعے توبہ قبول ہوگی. تو آواز قدرت آئی، کون سے نام ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا آدم تو اس طرح دعا کر، یا محمود بحق محمد، یا علاء بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین ابن علی. اس طرح دعا کر، تیری دعا قبول ہوگی. حضرت آدم نے دعا کی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، توبہ قبول ہوئی. حضرت آدم رونے لگے. حضرت جبرائیل نے سوال کیا آدم رو کیوں رہے ہو؟ کہا آدم یہ جو تو نے مجھے 5 نام بتائے ہیں نا،
ان ناموں کی تاثیر الگ الگ کیوں ہے؟ کہا کیا تاثیر ہے؟ کہا جب میں نے محمد مصطفیٰ کا نام لیا میرا دل خوش ہوا، جب علی و زہرا کا نام لیا دل خوش ہوا، جب حسن کا نام لیا دل خوش ہوا، لیکن جب میں اس 5ویں نام پر پہنچا نا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میرا دل رونے لگا۔ پتہ اس نام میں تاثیر کیا ہے؟ سب سے پہلا انسان، سب سے پہلے روئے زمین پر اور سب سے پہلی عزاداری حسین ابن علی۔ کہا آدم تو نہیں جانتا، اے کاش تو کربلا کے اس منظر کو دیکھتا جب یہ بے یار و مددگار ہو کر بلا رہا ہوگا، حل من ناصر ینصرنا۔ سب سے پہلا گریہ کیا حضرت آدم نے۔ اور پھر پوری تاریخ انسانیت کو دیکھیں، کسی کی قبر پر دفن ہونے سے پہلے کوئی نہیں آیا، لیکن یہ کربلا وہ زمین ہے، کربلا وہ مقتل گاہ ہے جہاں پر اللہ ہر نبی کو لے آیا۔ آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، حضرت موسیٰ بھی آیا۔ ہر نبی نے زیارت کی مقتل حسین بن علی کی، دعا کی، بعض کا خون شامل کیا گیا۔ حضرت موسیٰ گزر رہے ہیں نا قبلہ، گھوڑے سے گرے حضرت موسیٰ، گرنے کے بعد پاؤں میں چوٹ آئی، چوٹ کے بعد کا پروردگارہ کتنی سنگلاخ زمین ہے، میں نے پوری دنیا میں چلا ہوں، ایسی چوٹ مجھے کہیں نہ آئی۔ آواز قدرت موسیٰ، یہ زمین کربلا ہے، میں چاہتا تھا تیرا خون اس میں شامل کر لوں، تیرا خون اس میں خون رسول اللہ کے ساتھ شامل ہوا ہے۔ تو گویا ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ آج چونکہ پہلی مجلس ہے، مقدماتی مجلس ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم عزاداری کس لیے کرتے ہیں؟ کیا ہم کرتے ہیں یا کوئی اور بھی عزاداری کر رہا ہے؟ کیا حسین ابن علی فقط تشیعوں کے لیے؟ یہ تو پورا ہمارا مشرے کا موضوع رہے گا انشاءاللہ کہ حسین فقط شیعوں کا نہیں ہے، حسین ابن علی فقط مسلمانوں کا نہیں ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حسین ابن علی فقط انسانوں کا بھی نہیں ہے۔ فقط اگر حسین ابن علی شہید انسانیت ہے تو ملائکہ کیوں گریہ کر رہے ہیں حسین ابن علی پر؟ اگر حسین ابن علی فقط انسان کے لیے ہے تو فطرس اپنے آپ کو پنگھوڑے سے کیوں ملا رہا ہے آ کر؟ یہ حقیقت نہیں ہے کیا؟ یہ روایت یہ کہتی ہے کہ فطرس، حضرت جبرائیل نے روایت نقل کی ہے، ابن عباس نے نقل کی ہے، کہتے ہیں حضرت جبرائیل نے رسول اللہ سے یہ نقل کیا، فرمایا کہ ایک فرشتہ تھا جس کا نام دردائیل تھا، فرماتے ہیں یہ دردائیل ایک ایسا فرشتہ تھا جس نے کہا کہ کاش میں پرواز کر سکتا، کاش میں عرش کے اوپر جا سکتا، دیکھتا کہ یہ کائنات کہاں تک جا رہی ہے، اللہ کی کائنات کی بلندیاں کہاں تک جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے اس کو پر دے دیے، اس نے پرواز کرنا شروع کیا۔ جب عرش اولا تک پہنچا، اللہ نے کہا اب دیکھ لیا تو نے، اللہ کی کائنات بہت وسیع ہے، اب جا فلاں جزیرے میں جا کر عبادت شروع کر دے۔ اسے پر چھین لیے گئے۔ ملائکہ کبھی گناہ نہیں کرتے، یہ کبھی تقصیر نہیں کرتے، لیکن یہ بھی ایک بات ہے کہ کیوں اسے پر چھین لیے گئے۔ بہرحال حضرت فطرس ہے جس کا نام دوسرا فطرس بھی ہے، اسے پر چھین لیے گئے۔ پر چھیننے کے بعد کئی ہزار سال تک اسی جزیرے میں رہا فطرس اسی جزیرے میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب 3 شعبان کا دن ہوا نا، حضرت جبرائیل کو حکم دیا گیا، جبرائیل خازن جنت سے کہہ دیا آج جنت کو خوشبو زیادہ تیز کر دے، جنت کو معطر کر دے۔ جہنم کے خازن سے کہا گیا اے جہنم کا نگہبان آج کے دن جہنم کو ٹھنڈا کر دے کہ میرا حسین کی ولادت ہوئی ہے۔ جہنم کے خازن نے جہنم کو ٹھنڈا کیا حسین ابن علی کے احترام میں، کہا اتنے ہزار لشکر کو لے جا، سفید گھوڑوں پر سوار کر ان کو، اور جا کر میرے حبیب کو مبارک دے کر آ۔ حضرت جبرائیل جا رہے ہیں، اتنا بڑا لشکر دیکھا۔ فطرس نے پوچھا بتا جبرائیل قیامت آنے والی ہے، یہ کہاں لشکر کو لے کر جا رہا ہے؟ کہا نہیں، قیامت تو نہیں آنے والی، آج حبیب کے گھر میں حسین ابن علی کی پیدائش ہوئی ہے، اس کو مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی مبارک کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے چل، میرے بھی پر نہیں ہے، شاید مجھے وہاں پر مل جائیں۔ تو حضرت جبرائیل نے لے لیا، فطرس کو بھی ساتھ لیا، آئے رسول خدا کے در دولت پر، کہا کہ مبارک دینے کے بعد کہا اے اللہ کا رسول یہ فطرس ہے تیرے دروازے پر آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اگر میرے پاس آتا تو اس سے پہلے آ جاتا، آج یہ کسی اور کے محابے سے آیا ہے، جس کے ذریعے آیا اسی کے پنگھوڑے کے پاس لے جا اس کو۔ حضرت جبرائیل نے اٹھایا، امام حسین کے پنگھوڑے کے پاس لے آیا۔ اب فطرس نے کوشش کی
میرے مولا کے پنگھوڑے کے ساتھ پروں کو مس کیا. پروں کو مس ہونا تھا کہ دوبارہ اللہ نے وہی پردے دیے, پر کا ملنا تھا. پتروس نے پرواز شروع کرنا دی, پرواز شروع کی اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں دیکھو میں آزاد کردہ حسین ابن علی ہوں, مجھے حسین نے آزاد کیا ہے, مجھے حسین نے آزاد کیا ہے. آسمانوں نے پرواز کی. حضرت جبرائیل نے آ کر بتایا یا رسول اللہ پتروس کو غلام حسین کہا جاتا ہے. پتروس آسمانوں میں پرواز کر رہا ہے اور اعلان کر رہا ہے کہ میں آزاد کردہ حسین ابن علی ہوں. سوال یہ ہے کہ کسی کی دوسری حکومت میں ایک حکومت کی مداخلت جائز نہیں ہوتی. پاکستان والے ہندوستان میں مداخلت نہیں کریں گے, ہندوستان کا وزیر اعظم پاکستان میں مداخلت نہیں کرے گا. اگر حسین ابن علی کی بادشاہی فقط زمین تک تھی تو حسین ابن علی نے آسمان کے رہنے والوں کو شفا کیسے دی؟ پتروس اپنا فرشتے کو شفا کیسے دی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کا پتروس کو شفا دینا, اللہ یہ بتانا چاہتے کہ دنیا والوں سن لو, حسین ابن علی کی حکومت فقط زمین تک نہیں بلکہ حکومت اقتدار حسین ابن علی آسمانوں پر بھی ہے. فرشتوں کو بھی شفا دے رہا ہے حسین ابن علی. صلوات پڑھیں بآواز بلند. حسین ابن علی فقط انسان کا بھی نہیں ہے, ملائکہ بھی حسین ابن علی کو مشکور نظر آتے ہیں, جنات بھی روتے ہیں تو حسین ابن علی کے لیے. سب حسین ابن علی کو اپنا سمجھتے ہیں, لیکن حسین ابن علی نے خود کو اللہ سے ملایا ہے. جا کر لوگوں نے حسین ابن علی کو کائنات سے ملایا ہے, لیکن حسین ابن علی نے اپنے آپ کو اللہ سے, انشاءاللہ بات ہوگی کبھی اس پر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم عزاداری کیوں کرتے ہیں؟ عزاداری کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے ہمیں عزاداری کرنے کی؟ یہ ہر سال کس لیے لباس تبدیل ہو جاتے ہیں؟ محرم کا پہلا دن شروع ہوتا ہے, ایک عالم دین نے بہترین تعبیر کی ہے کہ دراصل حقیقت یہ کہ ہر سال حسین ابن علی کا ظہور ہو جاتا ہے. ہر سال حسین ابن علی دوبارہ آتا ہے کائنات میں, دوبارہ معاشرے کو امر بالمعروف نہی المنکر کرتا ہے. یہ خطبہ کی شکل میں, یہ مجالس کی شکل میں حسین دوبارہ آتا ہے زمین کے اوپر, دوبارہ اس کائنات کو آ کر تبدیل کرتا ہے. لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ عزاداری کرنے کے لیے سب سے پہلا جو کمر وجہ ہے, اللہ چاہتا ہے کہ عزاداری کو باقی رکھا جائے. خداوند خود فرما رہا ہے من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب, کہ تم میں سے کون ہے جو شاعر اللہ کو زندہ رکھے, اور جو شخص شاعر اللہ کو زندہ رکھے گا اس کا دل متقی ہوگا, اس کا دل تقوی کے قریب ہوگا. گویا اللہ خود چاہتا ہے جو شاعر اللہ ہیں ان کو زندہ رکھا جائے. شاعر اللہ سے مراد کیا ہے قبلہ؟ شاعر اللہ ہر اس کام کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے کہ جو کام اللہ کی راہ میں ادا کیا جائے, جو خدا کی راہ میں ادا ہو جائے نا, اس کو شاعر اللہ کہا جاتا ہے. حج بیت اللہ پر جاتے حاجی, حج بیت اللہ کیا قبلہ؟ شاعر اللہ میں سے. حج بیت اللہ پر سید صفا و مروہ کہتے ہیں. قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اے مسلمانوں سنو, یہ صفا و مروہ کی دوڑ لگانا دراصل میرے شاعر اللہ میں شامل ہے. ایک یاد ہے, ایک یادگار ہے, ایک ایسی مستور کی یاد ہے جس نے اپنے بیٹے کو پانی دینے کے لیے, اللہ کے نبی کو پانی پلانے کے لیے 7 مرتبہ اسی صفا و مروہ کے درمیان دوڑ لگائی. اللہ کو نبی کی ماں کا یہ فعل اتنا پسند آیا کہ اس کو اللہ نے شاعر اللہ بنا دیا کہ قیامت تک جو حاجی بھی آئے اس مستور کی سنت پر عمل کرے. یہ وہ معمولی سنت نہیں, 70,000 نبی نے اس سنت پر آ کر عمل کیا ہے. اللہ فرماتا یہ شاعر اللہ میں سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے نبی کو بچانے کے لیے کیا گیا, یہ اللہ کے راہ میں دوڑ لگائی گئی, یہ اللہ کے راہ میں بیوی چل کر گئی پانی لینے کے لیے. میں کہتا ہوں اے مسلمانوں, یہ تو حضرت حاجرہ تھیں جو ایک بیٹے کو بچانے کے لیے, اللہ کے نبی کو پانی پلانے کے لیے 7 مرتبہ گئیں, پانی لے کر آئیں. لیکن کربلا میں حسین ابن علی نے کتنی مرتبہ سید صفا و مروہ کی ہے؟ خیمے اور مقتل کے درمیان کتنی مرتبہ آیا ہے حسین؟ کبھی آیا ہے پانی مانگنے کے لیے, کبھی آیا ہے لباس تبدیل کرنے کے لیے, کبھی آیا ہے علی کی بیٹیوں کو ودا کرنے کے لیے, کبھی آیا ہے جوانوں کے لاشیں بچانے کے لیے, لاشیں اٹھانے کے لیے. تو وہ بھی سید صفا و مروہ ہے, یہ بھی سید صفا و مروہ ہے.
یہ وہ صحیح سے بڑھ گئی ہے. حضرت